ظاہری بات ہے اس کو الہام ہوگا ہی ذیشان. یس میم یہ تو ہوگا. You can better understand. یس میم. چلیں کلاس آ رہی ہے آپ کی. مجھے تو یہ تھا کہ آپ کی کلاس جو ہے وہ کلاس لے گی تھی. مجھے عمر کہہ رہا تھا کہ میڈم وائس کہہ رہے ہیں کہ رات کو 9 بجے کلاس لے لیں. میں نے کہا وہ کون سا ٹائم ہے 9 بجے کلاس لینے کا. تھینک یو کافی لڑکے بزی ہیں. تھینک یو کلاس کے آپ لوگ آ گئے ہیں ٹائم سے, ورنہ مجھے غصہ آ رہا تھا ابھی جب مجھے پتا چلا کہ آپ کی کلاس میں سے کوئی بھی نہیں آ رہا اور عمر جو ہے اس نے مجھے رپلائی بھی نہیں کیا. چلیں لاسٹ لیکچر ہمارا کہاں پہ بائنڈ اپ ہوا تھا؟ خلافت موومنٹ پڑھ رہے تھے نا ہم لوگ. جی میم. کہاں پہ بائنڈ اپ کیا تھا ہم اس کو؟ میم ہم کلیبس پہ پڑھ رہے تھے. کہاں سے؟ میم کلیبس کیسے ہوئی تھی؟ اچھا نان کوآپریشن موومنٹ کو پڑھ لیا تھا. جی میم. اس کے بعد مائگریشن تھا. مائگریشن جی میم ڈسکس کرنا تھا تو پھر ختم ہو گئی تھی. چلیں مائگریشن کو ڈسکس کر لیتے ہیں پھر آج ہم. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے دلی پرپوزل جو کہ بہت ہی شارٹ سا لیکچر ہے جسٹ 4 ڈیمانڈس کے ساتھ, اس کو بھی آج جو ہے ہم نے دیکھ لینا ہے. ٹھیک ہے. تحریک ہجرت مائگریشن موومنٹ جس کو ہم کہتے ہیں, تحریک ہجرت جو تھی وہ برے صغیر میں اسٹارٹ کروائی گئی مسلمانوں سے. کس کے کہنے پر؟ گاندھی پہ. گاندھی نے عبدالکلام آزاد جو تھے ان سے مسلمانوں کو فتویٰ دلوایا کہ برِ صغیر جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے اب دارالحرب بن چکا ہے. حرب مینس کے میدان جنگ بن چکا ہے اور مسلمانوں کے لیے یہاں رہنا مناسب نہیں ہے. لہٰذا مسلمان جو ہیں وہ مائگریشن کر جائیں, مائگریٹ کر جائیں کسی دوسرے کنٹری میں. جب مسلمانوں کو ایک علماء نے فتویٰ دے دیا تو مسلمانوں نے کیا کیا تھا کہ مائگریشن کرنا اسٹارٹ کر دی ہندوستان سے افغانستان کی طرف. جب مسلمانوں نے افغانستان کی طرف ہجرت کرنا اسٹارٹ کی تو کیا ہوا کہ وہ مسلمان جو اپنی زمین اور جائیداد, سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ مسلمان جو تھے ان کی اپنی زمینیں اور جائیدادیں جو تھی وہ اونے پونے داموں میں ان سے کہ کوئی ان کا ریٹ نہیں لگ رہا تھا. جتنی سستی ان سے ہو سکی وہ فوراً سے پہلے ہی سیل کر کے اس کو جانے کے لیے ریڈی ہو گئے کہ ہم لوگ جو ہیں جلدی جلدی سے ان کو سیل کر دیں اور ہم لوگ جو ہیں وہ مائگریٹ کرتے ہیں, کیونکہ یہ ہمارے لیے اب جگہ جو ہے یہاں پر رہنا پاسبل نہیں ہے. یہ ہمارے لیے دارالحرب بن چکا ہے. تو مسلمانوں نے جب اپنی زمینیں اور جائیدادیں سیل کرنا اسٹارٹ کیں تو وہ اونے پونے داموں ہندوستانی جو تھے انہوں نے خریدنا اسٹارٹ کیا. یہاں تک کہ بعض علاقوں میں 10,000 روپے کی زمین جو تھی وہ صرف 100 روپے میں اور 200 روپے اور بیل جو تھے وہ بیل جو ہزاروں روپے کا تھا وہ صرف 40 روپے میں, یا 100-200 کا جو بیل تھا وہ صرف 40 روپے میں سیل ہونا اسٹارٹ ہوا. اور مسلمانوں نے اپنا لاس نہ دیکھا بلکہ مسلمان جو تھے انہوں نے مائگریشن اسٹارٹ کر دی افغانستان کی طرف. مسلمان جو تھے انہوں نے اپنا میم جی میم یہ فتویٰ کس نے دیا تھا کہ یہ اب دارالحرب بن چکا ہے؟ عبدالکلام آزاد سے گاندھی نے دلوایا تھا کیونکہ وہ مسلمانوں کے علماء تھے. عبدالکلام آزاد نے جب مسلمانوں کو فتویٰ دیا تو مسلمان جو تھے وہ اپنے علماء کی رسپیکٹ کرتے تھے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے جو کہہ دیا وہ بات سچ ہے. تو اس لیے مسلمان جو تھے ہندوستان میں رہنے والے وہ اس سوچ پہ مجبور ہو گئے کہ اب انہیں جو ہے وہ مائگریشن کرنی ہی چاہیے. تو مسلمانوں نے مائگریشن کرنا اسٹارٹ کر دی. میم ان کے ایک خلاف تو کوشچن ہے. بہت سے اور بھی علماء تھے. میم ایک کوشچن ہے. جی میم کیا ہندوستان واقعی میں دارالحرب بن چکا تھا؟ بیٹا نہیں, گاندھی جو تھا اس نے خلافت موومنٹ نے مسلمانوں کو یہ فتویٰ دلوایا تھا کہ اگر ہندوستان سے مسلمان نکل جائیں گے تو آفٹر خلافت موومنٹ برٹش گورنمنٹ جو ہے وہ سارا اقتدار جب مسلمانوں کو اور ہندوؤں کو تقسیم کرنے والی تھی تو گاندھی نے یہ کہا تھا کہ جب ہماری تقسیم نہیں, جب مسلمان ہی یہاں سے چلے جائیں گے تو سارا اقتدار جو ہے وہ ہمارے ہاتھ میں آ جائے. کیونکہ بیسیکلی ان کی وجہ یہی تھی کہ پورے برِ صغیر پر جو ہے وہ ہندوؤں کی حکومت ہونی چاہیے.
خلافت موومنٹ میں جو ہے جب گاندھی نے اسی لیے تو قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں جب گاندھی نے مسلمانوں سے کہا تھا کہ اسی طرح سے نان کوآپریشن موومنٹ میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گاندھی جو ہے اس نے مسلمانوں سے تو یہ کہا تھا کہ آپ نان کوآپریشن موومنٹ جو ہے اس میں پارٹیسپیٹ کریں، مین ٹو سے کہ بائیکاٹ کریں ہر قسم کی چیز سے جو گورنمنٹ نے انہیں دی ہے، لیکن اس نے ہندوؤں کو یہ فتویٰ یہ نہیں کہا تھا کہ آپ لوگ بھی جو ہے وہ مائگریٹ کریں یا آپ لوگ جو ہے بائیکاٹ کریں گورنمنٹ کی کسی بھی چیز سے، برٹش گورنمنٹ کی. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مسلمانوں کے اگینسٹ تھے. تو انہوں نے یہ عبدالکلام آزاد سے فتویٰ دلوایا تھا. عبدالکلام آزاد سے آپ میں سے ایک کوشچن آیا تھا کہ میڈم تب تو اور بھی علماء تھے، لیکن گاندھی جو تھا وہ اور عبدالکلام آزاد جو تھے ان دونوں کے آپس میں خیالات جو تھے وہ ملتے تھے. یہ مسلم لیگ میں پارٹیسپیٹ تو کرتے تھے لیکن بیسیکلی یہ قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ مل کے ہندو مسلم یونٹی چاہتے تھے. انہیں یہ تھا کہ بنگال اور پنجاب میں سے جو مسلمز ان کے اگینسٹ ہیں وہ تو مائگریٹ کر جائیں گے لیکن کسی نہ کسی طرح سے وہ گاندھی کے ساتھ الحاق کر لیں گے اور کیا کہ وہاں پر ہندو مسلم یونٹی جو ہے وہ قائم ہو جائے گی اور مسلم لیڈرز جو ہیں وہ بھی نکلیں گے تو سارے کی ساری ریپرزنٹیشن جتنی بھی ہے وہ ساری کی ساری ہندوؤں کے ہاتھ میں آ جائے گی. میم ہزاروں سوال یہ ہے نا کہ یہ تو ایک طرف ابو کلام آزاد نے فتویٰ دیا تھا، اس کے مخالف تو مولانا محمد علی جو اور بڑے بڑے علماء تھے جو کھڑے تھے، ان کے مد مقابل کھڑے تھے. جی تو میم یہ تو مطلب ایک تھے نا، ایک لیڈر تھے جنہوں نے کہا ہے. اس کے برخلاف اور بھی تو بہت سے تھے جنہوں نے یہ بیٹا کہا ہے اس کہ کے یہ خلاف دارالحرب نہیں ہے، دارالاسلام ہے. دارالاسلام ہے لیکن کچھ مسلمان ایسے تھے. ابھی بھی اگر کوئی ہمیں کہہ دے کہ یہ ہمارے لیے رہنے کی جگہ پاسبل نہیں ہے تو ہم فوراً سے پہلے یہاں سے نکلنا سٹارٹ کریں گے. یہ آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے. اسی طرح سے جب میری بات پہلے پوری سن لیں کہ جب مسلمانوں نے وہاں سے مائگریشن کرنا سٹارٹ کی، مسلمان جو تھے ہزاروں کی تعداد میں افغانستان کی طرف روانہ ہوئے. جب افغانستان کی طرف روانہ ہوئے اور اس سے پہلے جب سندھ سے 750 مہاجرین جو تھے ان کے قافلہ کو لے کے قیادت جو تھی پشاور کی جانب روانہ ہوئی اور ہر اسٹیشن پر اس کو ویلکم کیا گیا. لیکن ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جب مسلمانوں نے مائگریشن سٹارٹ کی، مائگریٹ کرنا سٹارٹ کیا افغانستان کی طرف، تو کیا ہوا کہ افغانستان جو تھا، افغانستانی گورنمنٹ جو تھی انہوں نے ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا. جب انہوں نے ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا تو وہ واپس آئے. تو اسی سلسلے میں ہی دوسرے علماء جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ عبدالکلام آزاد جو ہیں فتویٰ دے رہے وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، لیکن مسلمان جو تھے وہ یہ سمجھ رہے تھے، جو ان کو مانتے تھے کہ جو انہوں نے کہہ دیا ہے وہ بالکل ٹھیک کہا ہے اور ہمیں یہاں سے مائگریشن کرنا ہی کرنا. تو اگست 1920 کے سیکنڈ ویک میں 30,000 سے زائد مسلم جو تھے انہوں نے افغانستان کی طرف روانہ ہوئے، افغانستان کی طرف مائگریشن کی. جب وہ افغانستان کی طرف گئے تو افغانستانی گورنمنٹ جو تھی اتنے مہاجرین لوگوں کو دیکھ کے اپسیٹ ہو گئی کہ اب ہمارا ملک جو ہے وہ بھی کہیں جنگ کی جگہ نہ بن جائے. تو انہوں نے کیا کیا، افغانی گورنمنٹ جو تھی انہوں نے ان کو ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیا. جب مسلمس کو انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا تو کیا ہوا کہ مسلمس جو تھے وہ بیگ اسی لمحے منہ کے بل پڑی اور اسی لمحے جو ہے وہ واپس برے صغیر میں آئے. لیکن جب برے صغیر میں آتے ہیں تو وہ علماء جنہوں نے انہیں جانے سے منع کیا تھا وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو پہلے ہی منع کیا تھا. اب آپ لوگ خود دیکھ لیں کہ آپ لوگوں کی جو زمین جائیداد تھی وہ ہندو لوگوں نے کھا پی لیا اور آپ لوگوں کو اب یہاں پر آ کر کرائے کے مکانوں پر رہنا ہوگا. وہ لوگ جو اپنا کاروبار اپنا بزنس کرتے تھے وہ ملازمت کی حیثیت سے وہاں پر جابس کرنے لگے. مائگریشن جو تھی ہماری موومنٹ اس کا مسلمانوں کو اس قدر لاس ہوا کہ مسلمان جو تھے وہ اپنا ذاتی مقام بھی ہندوستان سے کھو چکے تھے، جس کی وجہ سے ہمیں 1947 تک مین ٹو سے کہ ہمیں آزادی حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ لمبا جو تھا ٹائم پیریڈ اسپینڈ کرنا پڑا. اور انہی 2-3 موومنٹس کی وجہ سے قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں انہوں نے ہندو مسلم یونٹی کو چھوڑ دیا تھا، اس کے بارے میں نہیں سوچا تھا. اور اس کے بعد جو ہے خلافت موومنٹ جو تھی اس کا اینڈ ہوا. اس کا اینڈ کس طرح سے ہوا، حذیفہ آپ سے کہیں کہ آج میں اس کو ایڈمٹ کر رہی ہوں، عمر یا رمشا کدھر ہیں اس کو انفارم کریں کہ کل اس کا رول نمبر ساتھ میں لازمی ایڈ ہونا چاہیے.
تحریک کا جب اینڈ ہوا تھا تو کیا ہوا تھا کہ اس ٹائم میں سب سے پہلے جو ہے اگست 1921 میں ایک موپلا بغاوت سٹارٹ ہوئی تھی. موپلا بغاوت جو تھی وہ موپلا برادری ہندوستان میں ایک برادری تھی جو کہ دوبارہ بولیے گا, سمجھ نہیں آئی. اگست 1921 اگست 1921 میں فرسٹ آف آل موپلا ریوولٹ موپلا بغاوت ہوئی تھی. MOPLA موپلا بغاوت جس کو ہم کہتے ہیں موپلا ریوولٹ کیا گیا تھا ایک موپلا برادری کی طرف سے. جس طرح سے ہمارے یہاں برادری سسٹم ہے نا, کوئی گجر ہے, کوئی جٹ ہے, کوئی انصاری ہے, کوئی راجپوت ہے, اسی طرح سے تب بھی وہاں سے ہی ہمارے یہ برادری سسٹم جو ہے ہمارے ساتھ جب ہم نے مائگریشن کیا تو وہیں سے چلتا آیا ہے ہمارے ساتھ. تو یہ موپلا برادری جو تھی یہ ہندو زمینداروں کے خلاف قتل اور لوٹ مار کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا. جب ہندو زمینداروں کے خلاف قتل اور لوٹ مار کا سلسلہ شروع کیا گیا اس کو ہم کہتے ہیں موپلا بغاوت. اس کے نتیجے میں مسلم جو تعلقات تھے اور گاندھی کے فلسفہ جو تھا اس کو نقصان پہنچا. اس کو نقصان ہوا تو ہم دونوں طرف سے رہنماؤں کی مداخلت سے نقصان پر قابو پانا پڑا. کون ہے اس کے بعد جو ہے وہ چوری چورا کا انسیڈنٹ تھا. 5 فروری کو ہوا تھا 1923 میں چوری چورا کا انسیڈنٹ ہوا تھا جس میں جو ہے پولیس کی طرف سے مظاہرین پر اوپن فائر کیے گئے تھے اور انہوں نے چورا چوری جو تھا وہ ایک گاؤں کا نام ہے, ایک ولیج تھا ہندوستان میں. وہاں کی عوام پر وہاں کے لوگوں پر پولیس جو تھی اس کی طرف سے اوپن فائر کیے گئے تھے لوگوں پر اور اس کی جوابی کارروائی میں انہوں نے 22 پولیس والوں کو گھیرے میں لے کر انہیں نظر آتش کر دیا تھا. انہوں نے اوپن فائر کیوں کیے تھے کیونکہ جب گورنمنٹ جو تھی یہ ان کے اگینسٹ کھڑے ہوئے تھے. گاندھی جو تھا یہ بھی ان کے ساتھ ہی ملا ہوا تھا لیکن برٹش گورنمنٹ جو تھی جب ان کو یہ پتا چلا کہ مسلمز اور ہندوز جو ہیں وہ ہمارے اگینسٹ کھڑے ہو گئے ہیں, ہمارے اگینسٹ اسٹرائکس کر رہے ہیں, تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ انہوں نے وہاں پر ایک چوری چورا نامی ایک گاؤں تھا اور وہاں پر موپلا برادری جو تھی اس نے سب سے پہلے برٹش گورنمنٹ کے ساتھ بغاوت کی تھی اور وہاں پر جو برٹش گورنمنٹ تھی انہوں نے وہاں پر اوپن فائر کیے تھے اور اس کے نتیجے میں برادری جو تھی انہوں نے بھی 22 پولیس اہلکار جو تھے ان کو گھیرے میں لے لیا اور انہیں زندہ جلا دیا گیا تھا جس کو ہم کہتے ہیں چوری چورا کا انسیڈنٹ. یہ 5 فروری 1923 کو ہوا تھا. پھر اس کے بعد جو ہے خلافت کا ٹوٹلی اینڈ ہو گیا تھا 1924 میں جب مصطفیٰ کمال پاشا جو تھا اس نے فرسٹ سیکولر پریزیڈنٹ جو تھا اس نے وہاں پر الیکشن لڑے تھے ترکی گورنمنٹ کی طرف سے. ترکی میں وہ پہلا سیکولر پریزیڈنٹ بن گیا تھا اور اس نے وہاں پر انگریزی سسٹم جو تھا برٹش گورنمنٹ کا سسٹم جو تھا ایجوکیشن سسٹم تھا یا کوئی اور گورنمنٹی سسٹم تھا اس نے سارے کے سارا جو تھا وہ اسلامی چینج کر کے اسلام سے ہٹا کے اس نے سیکولر سسٹم کر دیا تھا جس کی وجہ سے اچانک سے ہی تحریک خلافت جو تھی اس کا اینڈ ہو گیا تھا. پھر اس کے بعد اس کے کچھ منفی نیگیٹو امپیکٹس بھی ہوئے اور کچھ جو ہے اس کے میں نہیں ایڈ کری یہ کون ہے اس کو انفارم کر دیں. 1LX9UZ5 اس طرح سے کچھ لکھا ہوا ہے اس نے اسے کہ میڈم نہیں ایڈ کر رہی اس کو. اور اس کے کچھ پازیٹیو امپیکٹس بھی تھے. سب سے پہلے تو ہم اس کے جو ہیں نیگیٹو امپیکٹس دیکھیں گے کہ وہ کیا تھے. سب سے بڑی تباہی جو تھی تحریک ہجرت کی ہوئی تھی جو میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ ہجرت موومنٹ جو تھی اس میں بہت زیادہ مسلمانوں کو لوس ہوا تھا اور مولانا جوہر نے مسلمانوں کو ہدایت کی تھی کہ وہ افغانستان کی طرف ہجرت کر دیں. جب افغانستان نے اپنی سرحدیں بند کر دی تو مسلمان اپنی جائیداد اور مال اسباب جو تھا ان کو سیل کر کے نکل پڑے تھے ہندوستان کی طرف. لیکن اس سلسلے میں بہت سے مسلمان جو تھے نہ صرف انہوں نے اپنا گھر بار کو چھوڑا تھا بلکہ مائگریشن کے سلسلے میں بہت ساری جانیں جو تھی وہ بھی ختم ہوئی اور بہت سارے مسلمان جو تھے وہ اپنی جان سے ہاتھ بھی دھو بیٹھے تھے. جیسا کہ انڈیپینڈنٹ ٹائم 1947 میں جب ہمیں آزادی ملی ہے جب وہاں سے مسلمانوں نے مائگریشن کر کے پاکستان کی طرف ہجرت کرنا اسٹارٹ کیا تو اس وقت بھی بہت سارے نوجوان بوڑھے بچے
مرد اور عورتیں جو تھیں وہ اپنی اپنی زندگی سے ہاتھ بھی دھو بیٹھے تھے، ان کی جان بھی چلی گئی تھی، لیکن پھر بھی وہ جو ہے آزادی کی خاطر، آزادی کے لیے اتنے ہیپی تھے کہ انہوں نے مائگریشن کرنا اسٹارٹ کی، اور راستے میں ہی بہت سے لوگ جو تھے وہ جاں بحق ہو چکے تھے۔ لکھنؤ پیکٹ کے بارے میں نے بتایا تھا کہ اس میں بھی مسلمانوں نے اپنی ڈیمانڈ جو تھی فرسٹ ٹائم کی تھی، تو اس سلسلے میں بھی ڈاکٹر سیف اللہ خان کچلو جو تھے وہ بھی میثاق لکھنؤ کے خلاف بولے تھے، جس کی وجہ سے ہندو لیڈرز جو تھے وہ بھی ان کے ساتھ مل گئے، اور یہ بھی ایک بہت بڑا انسیڈنٹ تھا۔ کون ہے بھائی یہ؟ اور یہ بھی ایک بہت بڑا انسیڈنٹ تھا جس کی وجہ سے مسلم جو ہیں انہوں نے کیا کیا کہ مسلمانوں پر اس کے بیڈ امپیکٹس پڑے تھے، اور مسلمانوں نے اپنے لیے سیپریٹ الیکٹوریٹ جو تھا اس کی ڈیمانڈ کر لی تھی۔ پھر اس کے بعد اس کے پازیٹیو امپیکٹس جو تھے وہ یہ تھے۔ میم نام بتائیے گا ان کا دوبارہ؟ ڈاکٹر سیف الدین کچلو۔ میں وائٹ بورڈ یوز کر سکتی ہوں، لیکن یہاں پر جو ہے نا سسٹم میں وائٹ بورڈ یوز کرنے کی وجہ سے رائٹنگ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ گندی آتی ہے، جس کی وجہ سے اسٹوڈینٹس کو جو سمجھ لگ رہی ہیں وہ بالکل بھی نہیں لگ رہی۔ میں نے ٹرائی کیا تھا کہ شاید آپ لوگوں کے لیے ایزی ہو جائے، لیکن وہ ناکام ہو گیا۔ میم سلائڈز بنا لیں۔ سلائڈز بنا لیں؟ یہ کون ہے بھائی جس نے کہا ہے سلائڈز بنا لیں؟ بتائیں ذرا۔ احمد حسین نے کہا ہے؟ نو میم۔ کس نے کہا ہے؟ ڈر جاتے ہیں؟ آپ کی کلاس ڈرنے والی تو نہیں ہے۔ میم اچھا آئیڈیا دیا ہے، ہو گیا۔ ہمت ہے تو ذرا سامنے تو آئیں جس نے کہا ہے۔ اب نہیں بولنا کسی نے بھی، اب سب کی بولتی بند ہے۔ بتایا تو ہے علی سے بھائی۔ جب اس سلسلے میں اسٹرائکس ہوئیں اور جلوس نکالے گئے اور بہت سارے مسلم جو تھے اور ہندو جو تھے انہوں نے گرفتاریاں پیش کی، تو کیا ہوا کہ 1940 کے بعد کے سالوں میں مسلم لیگ جو تھی اس کو اس انداز کے کارکنان جو تھے وہ میسر نہ آتے جو تحریک پاکستان کے لیے جدوجہد کرتے، کیونکہ اس طرح سے مسلمان جو تھے ان پر گاندھی تھا اور ان کے کچھ ہندو لیڈرز جو تھے ان کا اصل فیس جو تھا، ریئل فیس جو تھا وہ مسلمانوں کو ظاہر ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے 1940 کے بعد سے مسلمان جو تھے انہوں نے اپنے لیے ایک الگ وطن کی ڈیمانڈ کرنا سٹارٹ کر دی تھی۔ اس سے پہلے مسلم جو تھے انہوں نے بالکل بھی ڈیمانڈ نہیں کی تھی۔ قائد اعظم محمد علی جناح جو تھے وہ ہندو مسلم یونٹی تو چاہتے تھے، لیکن دلی پرپوزل جو ہے اس کے بعد مسلم لیگ جو تھی وہ بھی دو گروپوں میں بٹ چکی تھی، جس کو ہم کہتے ہیں جناح لیگ اور شفیع لیگ۔ بیسیکلی یہ اسٹارٹ تو خلافت موومنٹ سے ہی ہو گئی تھی، لیکن بعد میں جو ہے دلی پرپوزل میں جا کے یہ جو ہے کمپلیٹلی طور پہ دو حصوں میں بٹ چکی تھی۔ وہ کیسے بٹی تھی وہ میں آگے آپ کو بتاؤں گی، چیٹ نہ کیا کریں بھائی۔ اب بات کرتے ہیں کہ خلافت موومنٹ کے ممبرز، کہ خلافت موومنٹ میں کون کون سے ممبرز شامل تھے۔ اس میں مولانا عبد الباری، مولانا شوکت علی، مولانا محمد علی جوہر، ریپیٹ کر رہی ہوں، مولانا عبد الباری، مولانا شوکت علی، مولانا محمد علی جوہر، مولانا عبد الکلام آزاد، مولانا حسرت موہانی، ڈاکٹر سیف الدین کچلو، اور ان کے ساتھ ساتھ حاجی جان محمد چھوٹانی۔ میں نے روکا ہے کہ چیٹنگ نہ کریں، انہوں نے اور چیٹنگ سٹارٹ کر دی ہے۔ میم مولانا جان محمد جنیجو؟ نہیں نہیں بیٹا، جان محمد چھوٹانی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ چیٹنگ کر رہے ہیں آپ لوگ، ذیشان اور اسامہ عمر۔ نو میم۔ جی میم، دیکھ لیا ہے میم نے۔
اب ہم بات کرتے ہیں دلی پرپوزل کی. 1927 میں جو دلی پرپوزل جو تھا وہ مسلمانوں کی طرف سے پیش کیا گیا تھا. وہ دلی پرپوزل کیا تھا اور کس طرح سے وہ سٹارٹ ہوا. مسلم لیگ کی ڈیمانڈز جب پیش کی گئی تھی تو مسلم لیگ کی ڈیمانڈز میں مسلمانوں نے اپنے لیے سیپریٹ الیکٹوریٹ جو تھے ان کی ڈیمانڈ کی تھی برٹش گورنمنٹ کے آگے, اور ہندوز جو تھے وہ مسلمانوں کی سیپریٹ الیکٹوریٹ کی ڈیمانڈ کے اگینسٹ تھے. دلی مسلم پرپوزل میں جو ہے پنڈت نہرو نے کانگریس کی پالیٹکس میں چینج لانے کے لیے پنڈت نہرو جو تھے انہوں نے کانگریس کی پالیٹکس میں چینج لانے کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح سے ریکویسٹ کی تھی کہ 1927 میں کانگریس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہے, کانگریس جو ہے ان کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہے. یہ حذیفہ کا پہلے بھی حذیفہ آیا, اب پھر حذیفہ آ گیا. پہلے حذیفہ کون ہے آپ کی کلاس میں آیا بھائی؟ شاید لیو کر دیا ہوگا اس نے. اس کو آواز نہیں آ رہی تھی, میں نے اس لیے گیا تھا. کانگریس جو تھی اس نے مسلم لیگ کو یہ ایک ڈیمانڈ جو تھی سیپریٹ الیکٹوریٹ کی, یہ کہا تھا کہ آپ اس ڈیمانڈ کو چھوڑ دیں. اس لیے اس ڈیمانڈ کو ختم کرنا چاہتے تھے کہ جتنی بھی سیٹس ہیں وہ زیادہ تر مسلمس کے پاس چلی جائیں گی. باقی ساری ڈیمانڈ جو ہیں مسلمانوں کی مسلم لیگ میں کی گئی ان سب کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. بس مسلمز جو ہیں مسلم لیگ کے ممبرس جو ہیں وہ وڈرا کریں کس ڈیمانڈ سے, وہ سیپریٹ الیکٹوریٹ کی ڈیمانڈ جو انہوں نے کی تھی اس سے وڈرا کریں. کانگریسی لیڈرز جو تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ جتنی بھی سیٹس ہیں وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ مسلمانوں کو مل جائیں گی, کیونکہ مسلمانوں کی پاپولیشن جو تھی ریپرزنٹیشن جتنی بھی تھی وہ اکارڈنگ ٹو پاپولیشن تھی, اور مسلمانوں کی پاپولیشن جو تھی وہ بنگال اور پنجاب سے زیادہ تھی. جس کی وجہ سے کانگریسی لیڈرز جو تھے انہیں یہ لگتا تھا کہ جتنی بھی سیٹس ہیں وہ ساری کی ساری مسلم جو ہیں ان کو مل جائیں گی. اس سلسلے میں مسلم قائد اعظم محمد علی جناح جو تھے انہوں نے مسلم لیڈرز سے بات کرنا سٹارٹ کی. اس سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ مسلم اور ہندو جو تھے ان کی آپس میں ریلیشنز جو تھے وہ کس طرح سے خراب ہوئے اور کس طرح سے 1920 سے لے کے 1927 تک جو ہیں کتنے انسیڈنٹ ہوئے ہندو مسلم فسادات کے. اس میں فرسٹ آف آل جو ہے وہ 1923 میں ہندوز اور مسلم جو تھے ان کی آپس میں پالیٹکس کو لے کے ہی 11 فسادات 11 مرتبہ جو ہے ان کی آپس میں اسی طرح سے جھڑپ ہوئی تھی ہندو مسلم ریلیشنز کو لے کے. اٹینڈنس آپ لوگ جو ہے نا یہاں نہ دیا کریں, چیٹ میں نہ کیا کریں. اٹینڈنس کی جو ہے وہ میں نے ابھی آپ کی پکس لے لینی ہے ساری کلاس کی, تو اسی کے حساب سے میں نے اٹینڈنس آپ کی مارک کرنی ہے. 1924 میں 18 اور 1925 میں 16 جو فسادات ہیں ہندو مسلم وہ کنڈکٹ کیے گئے, اور اس کے بعد جو ہے 1926 میں 35 اور نومبر 27 تک 97 ہندو مسلم فسادات رونما ہوئے تھے. اب ہندو مسلم تعلقات نمبرز بالکل نہیں سمجھ آئے. نمبرز بالکل سمجھ نہیں آئے. 1923 میں 11, 1923 میں 11, اب سمجھ آ رہی ہے؟ جی 1923 میں 11 فسادات ہوئے اور 1924 میں 18, 1925 میں 16, 1926 میں 35, اور نومبر 1927 تک 37 ہندو مسلم فسادات جو تھے وہ رونما ہو چکے تھے پالیٹکس کے سلسلے میں ہی. اس کے بعد ہندو مسلم تعلقات جو تھے ان کو خراب کرنے کی, ان کو ڈسٹرب کرنے کی سٹارٹنگ جو تھی وہ کہاں سے کیا گیا, کس نے ان کو سٹارٹ کیا, وہ بیسیکلی ہندوؤں کی جانب سے ہی یہ فسادات جو تھے سٹارٹ ہوئے. اور ہندوز جو تھے انہوں نے 2 طرح کی تحریکیں چلائی تھی. کتنی طرح کی؟ 2 طرح کی انہوں نے تحریکیں چلائی تھی.
ایک تھی سنگٹن. ہسٹری میں ورڈنگ جو ہے وہ تھوڑی ٹف ہو جاتی ہے لیکن نوٹس جب آپ کو اویلیبل ہو جائیں گے تو سمجھ لگ جائے گی. ایک تھی سنگٹن اور دوسری تھی شودی. برسل. ایک تھی سنگٹن اور دوسری تھی شودی. سنگٹن موومنٹ جو تھی اس میں کیا ہوا تھا پہلے تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ سنگٹن جو ہے اس کے میننگز کیا ہیں. پکلے نہیں سنگٹن کے معنی جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ جڑ جانا. ایک دوسرے کے ساتھ خود کو مضبوطی کے ساتھ جڑ جانا اور جوڑنا تھا اور باندھنا تھا. اور اس تحریک کو سٹارٹ کرنے کا مقصد کیا تھا, اس تحریک میں کیا کیا گیا تھا. یہ تحریک جو تھی سنگٹن تحریک میں جتنے بھی ہندوستان میں رہنے والے ہندو تھے ان سب کو ٹریننگ دی جا رہی تھی کہ اب اگر مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان کوئی بھی فساد ڈیولپ ہوا تو اس میں ہندوز جو ہیں وہ کس طرح سے مسلمانوں کا مقابلہ کریں گے اور کون کون سے ایسے اصلاح تھا کون سا جس میں مسلم جو ہیں ہندوز جو ہیں جو اس کو یوز کر سکتے ہیں. اس میں انہیں لاٹھی اور اس کے ساتھ ساتھ اینٹوں کے ٹکڑے جو تھے ان کا استعمال بتایا جا رہا تھا کہ آپ لوگ جو ہے تب اتنا زیادہ تو نہیں تھا کہ ہر انسان جو ہے وہ رائفل وغیرہ یا پسٹل وغیرہ یوز کر سکتا. تب زیادہ تر جو لڑائیاں تھیں وہ لاٹھیوں اور یہ اینٹ روڑوں کی ہوتی تھی. تو انہیں یہ بتایا جا رہا تھا کہ اینٹیں ایک دوسرے کو مارنا, اینٹ کے ٹکڑے جو ہیں ان کو کس طرح سے یوز کیا جا سکتا ہے اور انہی کے ساتھ ساتھ جو ہے لاٹھیوں کا یوز جو ہے وہ کس طرح سے کیا جا سکتا ہے. پھر اس کے بعد ہم بات کریں گے شودی تحریک کی. شودی جو تھی, شودی کا مطلب جو ہے وہ بیسیکلی کسی بھی چیز کو پاک کرنا ہوتا ہے. پاک کرنے سے مطلب یہ ہے کہ ہندو جو تھے انہوں نے کیا کیا تھا کہ جتنے بھی ہندو جو تھے وہ مسلم بن چکے تھے. اسلام کو جنہوں نے ایکسیپٹ کیا تھا اس تحریک کے تحت انہوں نے یہ سٹارٹ کیا تھا کہ ہندو جتنے بھی مسلمز میں کنورٹ ہو چکے ہیں ان سب کو کیا کرنا ہے, ان سب کو دوبارہ سے ہندوز میں داخل کرنا ہے. ہندو ریلیجن کی طرف وہ آ جائیں اور ہندو بن جائیں تو ان کو دوبارہ سے کیا ہے ہندوؤں میں داخل کرنا ہے. ان دونوں تحریکوں کا جو پرپس تھا وہ یہ تھا کہ ہندوستان سے مسلمانوں کے وجود کو ٹوٹلی ختم کر دینا. کہ اگر مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان سنگٹن تحریک تھی اس میں بھی یہی بات تھی کہ اگر مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان میں اگر کوئی فساد انکریز ہو جاتا ہے تو اس میں مسلمان جو ہیں ان کو ڈیفیٹ کیسے کرنا ہے. لاٹھی اور وہ جو تھا ان کے ٹکڑے ان کا یوز کس طرح سے کرنا ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ ہماری شودی تحریک چلی تھی ایک ہندوستان میں. شودی تحریک جو تھی اس میں بھی مسلمانوں کا لوس جو تھا وہ کرنے کی طرف توجہ تھی کہ مسلمان جو ہندو سے مسلمان میں کنورٹ ہوئے ہیں ان کو دوبارہ سے ہندو جو ہے وہ کس طرح سے بنانا ہے. اس طرح سے مسلمان جو تھے ان کو ان دونوں تحریکوں میں بہت زیادہ لوس ہوا تھا. اب ہم بات کرتے ہیں کہ کچھ ہندو لیڈر جو تھے ان کا ہندوستان کے بارے میں کیا کہنا تھا. کچھ ہندو لیڈرز جو تھے وہ یہ بھی کہتے تھے کہ انگلستان جو تھا نا اگر وہ انگریزوں کا ملک ہے اور فرانس جو ہے فرانسیسیوں کا ملک ہے اور اسی طرح جرمنی جو ہے وہ جرمنوں کا ملک ہے تو کس طرح سے پاسبل نہیں ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ ہندوؤں کا ملک نہیں ہے. تو اسی طرح سے ہندوستان جو ہے وہ بھی تو ہندوؤں کا ہی ملک ہونا چاہیے, وہ بھی تو ہندوؤں کا ہی ملک ہے نا. تو ہندو چاہتے تھے کہ یا تو مسلمانوں کو ہندوستان سے نکال دیا جائے یا انہیں ایک دفعہ پھر سے ہندو ریلیجن کی طرف لایا جائے, انہیں ہندو بنا دیا جائے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ جب نہرو جو تھا اس نے قائد اعظم محمد علی جناح سے کہا تھا کہ آپ سیپریٹ الیکٹوریٹ کی ڈیمانڈ جو ہے اس کو چھوڑ دیں, باقی کی ساری آپ کی ڈیمانڈ جو ہیں ان کو ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے. تو قائد اعظم محمد علی جناح جو تھے
انہوں نے مسلم لیگی لیڈرز جو تھے ان کی ایک میٹنگ کال کی تھی، اور وہ میٹنگ جو تھی انہوں نے کہاں پر کال کی تھی اور اس میں کتنے ممبرس موجود تھے، کب موجود تھے، وہ میں اب آپ کو بتاتی ہوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے دلی پرپوزل جس کو ہم کہتے ہیں اس کے لیے ایک میٹنگ سٹارٹ کی تھی۔ قائد اعظم محمد علی جناح جو تھے وہ اس وقت دلی میں موجود تھے، اور انہوں نے 20 مارچ 1927 کو ویسٹرن ہوٹل جو تھا، ویسٹرن ہوٹل میں ہندوستان کے 30 مسلم ممبرز جو تھے، مسلم لیگی ممبرز جو تھے، جو کہ ہندو مسلم یونٹی کا فارمولہ پیش کر رہے تھے، ان کے تحت انہوں نے ایک کمیٹی جو تھی وہ بنائی اور میٹنگ کال کی، اور اس میٹنگ میں جو ہے 30 ممبرز جو تھے انہوں نے ہندو مسلم یونٹی کا فارمولہ پیش کیا تھا، اور یہی فارمولہ جو انہوں نے ہندو مسلم یونٹی کے لیے پیش کیا تھا وہ بعد میں کیا کہلایا، وہ دلی مسلم پرپوزل کہلایا، جس کو ہم کہتے ہیں دلی مسلم تجاویز۔ اب دلی مسلم پرپوزل جو تھا اس میں کون کون سے ممبرز جو تھے وہ شامل تھے، اور انہوں نے ان کے نام کیا تھے، ان میں جو ہے وہ راجہ آصف محمود آباد تھے، مولوی شفیع، نواب اسماعیل خان، اور ان کے ساتھ ساتھ سر عبدالرحیم، مولانا محمد علی، سر محمد شفیع، سر ذوالفقار علی خان، مولوی محمد یعقوب، سر عبدالقادر، ڈاکٹر ایل کے حیدر، ڈاکٹر مختار احمد انصاری اور راجہ غضنفر علی خان شامل تھے۔ کون کون سے ممبرز جو تھے وہ اس میں انکلیوڈ تھے، ایک دفعہ سے پھر کال کر رہی ہوں۔ راجہ آصف، راجہ محمود آباد، مولوی شفیع، نواب اسماعیل خان، سر عبدالرحیم، مولانا محمد علی، عبدالمتین چودھری، سر محمد شفیع، سر ذوالفقار علی خان، مولوی محمد یعقوب، سر عبدالقادر، ڈاکٹر ایل کے حیدر اور ڈاکٹر مختار احمد انصاری، اور ان کے ساتھ ساتھ راجہ غضنفر علی خان شامل تھے۔